یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہاں سے اگر شروع کریں پچھلی صورت کو چھوڑ بھی دیں پچھلی آیات کو تو پھر پتہ چلتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر ہو۔ سارے انسانوں کو کہا گیا کہ تم فقیر ہو۔ اب یہ دیکھیں یکشا کا معنی کیا بنتا ہے، وہ ڈر کیسے نکلتا ہے جو میرے اندر بھی جبریہ قدریہ معتزلہ نے ڈالا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت بتائی ہے ان آیات کے اندر کہ اے انسان ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ایک سانس میں اس کا محتاج ہے۔ ویسے تو ساری مخلوق ہی، یہ ساری آیتوں کا میں سکین کر رہا ہوں تھوڑا سا، ویسے تو ساری مخلوق ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے، مگر انسان سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے محتاج ہونے کے ساتھ اس کے مقام پر انسان کے لیے لفظ فقیر استعمال فرمایا۔ خدا کے در کی ساری کائنات ہی فقیر ہے، منگتی ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں کل یسأل من فی السماوات والارض اور دوسرے مقامات پر۔ لیکن یہاں جو انسان کے لیے آیا ہے اس کی ایک خاص احتیاج ہے۔ اس کی احتیاج اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ اور کسی حد تک اس کو اختیار دیا ہے، دوسری مخلوق کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی۔ انسان تمام مخلوقات سے اس کی وجہ سے اعلیٰ ہے اور اس کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ اب مجھے امام راضی کا ڈر ہو رہا ہے کسی وجہ سے، معتزلہ سے تو ڈر ہی ڈر ہے، امام راضی سے بھی۔ اب یہ خاص باریک سی میں بات کہہ گیا ہوں، اگر کوئی اہل علم بائی چانس یہ بات سن لے تو اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن آگے جا کر وہ امام راضی سے میں کیوں ڈر ہوں اس کا میں بیان کروں گا۔ انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے اور اس کا اپنے رب کا فقیر ہونا اور اس کا رب اس کو فقیر کہہ کر بلائے کہ اے وہ انسان جس کو میں نے اتنی عظمت دی ہے، اتنی شان دی ہے، ارادہ دیا ہے، قدرت دی ہے، علم دیا ہے کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو صرف اپنے رب کا محتاج ہے۔ تو یہ بات انسان کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کا محتاج ہوں اور میں صرف اس کا فقیر ہوں۔ اگر انسان اس کو جان لے اور اگر انسان کو اس کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے، اور وہی احساس اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہی خشیت اس کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یکش اللہ من عبادہ العلماء کے مضمون کی جب ابتدا کی ہے تو اس کو اپنا فقیر کہہ کے پکارا ہے، اے میرے فقیر، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے میرے فقیر۔ کیا بات ہے، کبھی کبھی مزہ آتا ہے اس بات کو تفسیر صوفیانہ پڑھنے کو۔ صوفیہ نے اس کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انتم الفقراء، کہ انسان کو اپنا فقیر بتایا ہے، اپنا فقیر کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ایک مشہور ان کی تفسیر ہے فقیر کی، وہ کہتے ہیں الفقر فخری۔ کیا بات ہے کہ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے رب کا فقیر ہونا اس سے بڑا میرے لیے کائنات کے اندر کوئی فخر ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا میرا فخر یہ ہے کہ میں اپنے رب کا فقیر ہوں، اور یا ایھا الناس انتم الفقراء وہ مجھے فقیر کہہ کر بلاتا ہے، اے میرے در کے سوالی، اے میرے در پہ آنے والے، میں نے تمہیں ارادہ، اختیار، عقل، علم دیا ہے، تمام کائنات سے تمہیں اعلیٰ بنایا ہے، اور تو اعلیٰ ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا فقیر ہوں۔